ہمارے جو جج صاحبان ہیں محبوب ظفر صاحب، بہت برا لگے گا کہ اگر آپ ہمیں اپنے کلام پہلے عابد سیال صاحب دو چار شعر غزل سے پیش کریں۔ جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو، جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو، ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو۔ واہ! دیکھ سوداگری دنیا کہ کچھ دیر کے بعد، دیکھ سوداگری دنیا کہ کچھ دیر کے بعد، تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو۔ اچھا جی، اب ڈاکٹر فہمیدہ تبسم صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ خوشبو کے کھولے مجھے پر اسرار مدینے میں ہے، ان کے پسینے کی مہکار مدینے میں، خوشبو کے کھلے مجھے پر تعبیر خبر مجھے کو خود اپنی نہیں ملتی، تعبیر خبر مجھے کو خود اپنی نہیں ملتی، رہ جاتی ہوں میں یوں ہی، رہ جاتی ہوں میں یوں ہی، ہر بار مدینے میں خوشبو کے کھلے مجھے پر۔ بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب، پلیز۔ بہت شکریہ سر۔ غزل کے 3-4 شعر صرف آپ کی نظر ہے۔ اس شہر میں تو نیند کے آثار بہت ہیں، اس شہر میں تو اس شہر میں تو نیند کے آثار بہت ہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو گنہگار بہت ہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو گنہگار بہت ہیں، اور دشمن نے میری پشت پر کیوں وار کیا ہے، دشمن نے میری پشت پر کیوں وار کیا ہے، یہ رسم نبھانے کو میرے یار بہت ہیں۔ دشمن نے میری پشت پر کیوں وار کیا ہے، یہ رسم نبھانے کو میرے یار بہت ہیں، اور اس شہر ستمگار کی ویرانی کے سائے، اس شہر ستمگار کی ویرانی کے سائے دیوار پر کم ہیں، پس دیوار بہت ہیں۔ واہ واہ! دیوار پر کم ہیں، پس دیوار بہت ہیں، اے جانے سخن میں تجھے بھولا تو نہیں ہوں، اے جانے سخن میں تجھے بھولا تو نہیں ہوں، اس دل کو مگر اور بھی آزار بہت ہیں۔ واہ ہائے ہائے! اچھا، بہت شکریہ۔ مقصود جعفری صاحب، اب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں مقصود جعفری صاحب 7 زبانوں کے شاعر ہیں۔ مقصود جعفری صاحب، آپ کو کیسا لگا کہ آج کل کچھ لوگ ہیں ہمارے، کچھ اہل فکر و دانش، وہ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے اور کوئی ہمارا فیوچر نہیں ہے، تو یہ جو آج آپ نے اسٹوڈنٹس کی جو شاعری کا ذوق دیکھا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپ سے آگے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کسی نے اقبال کا کوئی شعر پڑھا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمارے ہاں انگلش میڈیم کی وجہ سے، چونکہ میں خود انگلش کا پروفیسر رہا ہوں، تو میں بھی اردو میں بہت کلام کہا ہے۔ یہ جو بچے ہیں، جیسے کہ ابھی محترمہ پرنسپل صاحب نے فرمایا ہے، رضینہ فہیم صاحبہ نے، کہ یار 2-3 دن میں انہوں نے تیار کیے جگہ جگہ، تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل میں خصوصاً اردو ادب اور شاعری کا جو رجحان ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ باقی فارورڈ لینگویجز تو مجبوریاں ہیں، لیکن جو اپنی زبان ہے وہ دل کی زبان ہوتی ہے۔ اقبال کا شعر سناؤں گا، اسی سلسلے میں نے کہا کہ یہ شاعری جو ہے
تو اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. آپ نے دیکھا کیسے شعر ہے، کوئی رومانٹک ہے، کوئی انقلابی ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی روحانی ہے. تو تقریباً میں نے دیکھا کہ ایک قسم کا گلدستہ ہے جو ان بچوں نے یہاں سنائے ہیں، مختلف قسم کے اشعار انہوں نے سنائے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ان لوگوں میں ذوق ہے اور نئی نسل جو ہے انشاءاللہ وہ اپنی زبان اور ادبیات کی طرف مائل ہے. اچھا، اب ذرا یہ ہمارے نالج کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے نالج کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے نالج کے لیے مسعود جعفری صاحب یہ بتائیں کہ آپ 7 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، وہ ذرا زبانیں کون کون سی ہیں ذرا یہ بتائیں. پہلے تو میں آپ کو میر کا شعر سناتا ہوں. رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری. اچھا، 7 زبانوں میں آپ شاعری کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ سامعین آپ کی بات سمجھ نہیں سکے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری مادری زبان تو کشمیری ہے اور پھر پنجابی. تو میں یہ 2 زبانیں تو گاش میری کشمیری زبان کا دیوان ہے اور اڈیکا اردو کا، اور 4 کتابیں میری انگلش پوئٹری کی ہیں اور پرشین کی 3 ہیں، اردو کی 7 ہیں. تو پھر پنچھی زبان میں، اس طرح کوئی عربی میں. تو میں نے تقریباً 7 زبانوں میں شعر کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ ایک پروفیسر رہا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو زبانیں خود بخود آپ مطالعہ کر. میں نئی نسل کو کہوں گا کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں اردو ادب، ان کو فارسی زبان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں ہمارا غالب کا، اقبال کا بھی